ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے. کیسے بتائے گا؟ غور سے دیکھیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام اور ایمان کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. جی یہاں لفظ کا استعمال کیا گیا یشرح. جی مشرحہ کہتے ہیں، مشرحہ عربی میں آپریشن ٹیبل کو بولتے ہیں جس پر مریض کو لٹا کر کے اسے آپریٹ کیا جاتا ہے. دیٹ از کالڈ مشرحہ. مشرحہ کہتے ہیں آپریشن تھیٹر میں جو ٹیبل ہوتا ہے جس پر مریض کو لٹا کر کے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے اسے مشرحہ بولتے ہیں. اور مشرح ہوتا ہے جس سے مریض کے عضو کو کاٹا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، اس کو مشرح کہتے ہیں. مشرح. اچھا اب دیکھو ایک چیز بند ہے، یہ ایسے بند ہے، یہ بند ہے. اب شرح کیسے کریں گے آپ؟ ارے بھائی یہ آدمی کا پیٹ ہے، یہ پیٹ ہے، پیٹ بند ہے نا. اب اندر سے چیز کو نکالنے کے لیے، خراب چیز کو، یہاں اس کو آپریٹ کریں گے، اس کو مشرح ماریں گے، اس پر نشتر ایسے. اب یہ کھل گیا، یہ کھل گیا. اب اس کے بعد تب ہاتھ ڈالیں گے نا، تب نکالیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ اسلام کے لیے یعنی داخل کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کا ہاتھ، اور اس سے پہلے نشتر لگایا گیا ہے. نشتر سے کھل جاتا ہے بدن کھلا، اس کے بعد ہاتھ ڈالا جاتا ہے. تو یجعل صدرہ للاسلام، گویا کہ اللہ تعالی نے صلاحیت کو، قبول اسلام کی صلاحیت کو شرح سے تعبیر کیا ہے. پھاڑ دینا، یہ ہے صلاحیت. اور اس کے بعد قبول کی جو صلاحیت ہے اسلام کی، جی اسے اللہ تبارک و تعالی نے اس آلے سے تشبیہ دیا ہے جس سے شرح کی جاتی ہے. اور دل جو ہے وہ جرم مشروع ہے. جی تو گویا جب چیز کھل جاتی ہے تو کھلی ہوئی چیز کے اندر باہر سے کوئی چیز داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، کھلی ہوئی چیز کے اندر یہ اسلام داخل ہو جاتا ہے. کیا سائنٹیفک بات کہی ہے. یعنی کسی چیز کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو کھولا جائے. جی تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جس کو اسلام دینا چاہتا ہے کہ اسلام اس کے دل میں جائے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اسے خود شرح کرتا ہے، خود آپریٹ کرتا ہے. اب جب وہ چیز کھل جاتی ہے تو چیز کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز تنگ ہو. تنگ چیز میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. جی اس کو کھولنا ضروری ہے. تو جب اللہ کھول دیتا ہے تو اسلام اس کھلی ہوئی چیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کا آپریشن کر دیتا ہے. یشرح مشرح کے اوپر لٹا کر کے چیر دیتا ہے تاکہ اسلام اس کے اندر داخل ہو سکے. کیا بات ہے، تعبیر دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. ایسی کوئی بات کرتا ہے کیا؟ دیکھو کتنی شاندار بات کہی. جی اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، تو یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے. اب چیز تنگ ہو گئی تو باہر سے کوئی چیز اس کے اندر کیسے داخل ہوگی؟ باہر سے کسی چیز کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کھلی ہوئی ہو، تنگ نہ ہو. تو یجعل صدرہ ضیقا. اور اس کے بعد تعبیر کتنی اچھی ہے، ضیقاً حرجاً. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس کو حرجاً پڑھا، رے کے زبر کے ساتھ، بفتح الراء. تو بعض صحابہ نے پڑھا حرج بکسر الراء. تو حضرت عمر نے کہا بنو مدلج کے کسی چرواہے کو بلاؤ. چرواہے ان کی عربی بڑی اچھی ہوتی تھی، شاندار عربی ہوتی تھی. کسی نے لکھا ہے کہ وہ
سورہ کہف میں الرقیم کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف مر گئے 300 سال کے بعد اٹھائے جانے کے بعد زندہ رہے پھر مر گئے تو ان کی قبریں بنا دی گئیں اور قبروں پر کتبے لگا دیے گئے کہ یہ صاحب ہیں، تو اس کتبے کو رقیم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک لغوی جو ہے جو ڈکشنری لکھتے ہیں، رقیم کا معنی تلاش کرنے کے لیے اس قبیلے میں اس قبیلے میں اس بدو کے ساتھ اس چرواہے کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک بدو اپنے بچے کو ایک روٹی دے کر کے پیڑ کے نیچے بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے تو یہیں بیٹھ، ہلنا نہیں یہاں سے، میں ذرا کام کر کے آتا ہوں۔ اب جب ادھر سے آیا تو دیکھا کہ بچہ خوب رو رہا ہے۔ کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ مایوب کی کیوں رو رہا ہے؟ بولے جاء الکلب واخذ الخبز وذهب الى الرقیم۔ بچہ بولے چھوٹا سا، بولتا ایک کتا آیا، اس نے روٹی میرے ہاتھ سے چھین لی اور وہ غار میں چلا گیا۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رقیم کا مطلب وہ غار ہے جس غار کے اندر اصحاب کہف تھے، نہ کہ کتبہ۔ جی وہ بچہ اتنا زبردست عربی جانتا ہے، ہمارے ہاں تو بچوں کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں۔ جی جاء الکلب واخذ الخبز وذهب الى الرقیم، کہ کتا آیا روٹی لے لیا اور وہ غار میں چلا گیا۔ کیا بولتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بنو کنانہ کے کسی راعی کو، کسی شیفرڈ کو بلایا جائے، چرواہے کو۔ آیا، کہا کہ حرج کا تم کیا معنی لیتے ہو؟ ما معنی الحرج عندکم، تمہارے نزدیک حرجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ وہی نا، ضیقاً حرجاً، حرجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہا کہ شجرۃ بین اشجار، ایسا درخت جو کئی درختوں کے درمیان ہو، یعنی بہت سارے درخت ہوں اور ان درختوں کے بیچ میں ہو۔ لا تصل الیہ رائیۃ وحشیہ، کوئی جانور اس کا پتا کھانے کے لیے وہاں تک نہ جا سکے اور نہ کوئی چرواہا جا سکے۔ یعنی اتنے گھنے درختوں کے درمیان وہ درخت ہے کہ کوئی نہ چرواہا وہاں پہنچ سکتا ہے کہ پتیاں توڑنے، اور نہ کوئی جانور وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ پتے کھا لے۔ حضرت عمر نے فرمایا کذالک قلب المنافق لا یصل الیہ شیء من الخیر، ایسے ہی کافر اور منافق کا دل ہوتا ہے کہ وہاں تک کوئی خیر کی چیز نہیں جا سکتی۔ کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ، بڑے لوگ ہیں یہ سب، کتنے بڑے لوگ ہیں۔ سائنس نہ پانی بھرے ان کے ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کالج میں نہیں گئے، جی صرف مدرسۃ الرسول کے اندر انہوں نے پڑھا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں انہوں نے پڑھا ہوا ہے، یہ وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ جی اللہ۔ اور حرج کے بعد ایک مثال دی گئی ہے، کانما یصعد فی السماء، جیسا کہ اسے آسمان میں چڑھایا جا رہا ہو۔ آسمان مس بلندی، کل ما علاک فاظلک والسماء، کوئی بھی چیز جو تم سے بلند ہے، جیسے سحاب کو بھی سما بولتے، بادل کو بھی، اس لیے کہ ہم سے اوپر ہے، تو کوئی بھی چیز جو ہم سے اوپر ہے، کل ما علاک، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہو فہو سما، اسے سما کہہ سکتے ہیں آپ۔ اتنا تنگ کی مثال دی جا رہی، کیا زبان ہے، اللہ اکبر، رب ہی بول سکتا ہے ایسا۔ کانما یصعد فی السماء، جیسا کہ اسے آسمان پر چڑھایا جا رہا ہو، بلندی پر۔ دیکھو ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بچوں کے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے خود کے اسکول میں، ہمارا جو اسکول ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب اوپر سے تم نیچے آتے ہو، اوپر سے نیچے آتے ہو تب تم کو تھکن نہیں ہوتی، آرام سے نیچے اتر جاتے ہو، طاقت نہیں لگتی؟ بولے نہیں، آرام سے۔ چڑھنا ہوتا ہے تو بولے تکان ہو جاتی ہے، اوپر چڑھو تو یصعد فی السماء، اوپر کی طرف چڑھو تو تکان ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دو مجہودات ہیں، دو کوششیں ہیں، ایک ایکشن ہے، عمل ہے آدمی کا، او چڑھ رہا ہے، اور پیچھے سے قوت کشش، گریوٹی اس کو کھینچ رہی ہے،
گویا کہ کوئی آدمی جا رہا ہو تو کسی کی ٹانگ پکڑ کر پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہو تو گویا کہ ایک عمل ہے، اس کے مقابلے میں پیچھے کی طرف ری ایکشن ہے، جی یہ ایکشن ہے پیچھے کی طرف سے، قوت جاذبیہ کا، گریوٹی کا ایکشن ہے، اسی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے۔ ایک تو وہ عمل کرتا ہے، آگے ایسے بڑھتا ہے، لیکن پیچھے سے وہ گریوٹی اس کی ٹانگ کھینچ رہی ہے نا، آدمی تھک جاتا ہے ایسے، تو بلندی تک پہنچنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی حرج ہو جاتا ہے، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ اسے بلندی کی طرف، میں تشریح نہیں کر سکتا کیا بات کہی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اس طرح ہمارا رب کلام کرتا ہے، اس طرح بولتا ہے وہ۔ جی دنیا تو چیزوں کو تلاش کرنے میں سائنس کو بروئے کار لاتی ہے، قرآن حکیم مانا تو چھوڑو، الفاظ کی سائنس بیان کرتا ہے، لفظوں کی سائنس اس کے۔ ایک برائی ہوتی ہے کھلی ہوئی، ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری برائی بھی چھوڑ دو اور چھپ کر کے جو برائی ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ دو، علانیہ برائی وہ بھی چھوڑ دو، اور جو چھپ کر کے کی جائے باطنی برائی وہ بھی چھوڑ دو۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ظاہر الاسم اور باطن کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں برے وہ چھوڑ دو، اور دل کے اندر جو بری چیزیں اٹھتی ہیں، جی برے اعتقادات، برے خیالات، برے ارادے، بری نیتیں، یہ باطن کی برائیاں ہیں۔ لہذا جو اعمال جوارح سے یعنی اعضائے بدن سے صادر ہوں ان کو اچھا رکھو، جی ان سے برائی کا ارتکاب مت کرو، اور اعمال قلوب جو دل کے اعمال ہیں، نیتیں، ارادے وغیرہ، ان کو بھی پاک رکھو۔ تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے، تمہارا عمل بھی پاک ہونا چاہیے، نہ عمل برا ہو نہ اعتقاد برا ہو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری برائی بھی چھوڑ دو اور باطنی برائی بھی۔ ظاہر الاسم و باطنہ، اسم means برائی،